إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فما تنفع شفاعة الشافعين اس دن انہیں کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی فما لهم عن التذکرة معرضین ہم نے حقیقت ہر طرح سے واضح کر دی ہے پھر بھی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ ایسے ہے جیسے گدھے شیر کی دھاڑ سے بدک کر بھاگتے ہیں یہ اس طرح قرآن مجید کی نصیحت کو سن کر گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ نصیحت حاصل کرنے کی بجائے الٹا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنا پیغام ایک آدمی کے سپرد کرنے کی آسمان سے ایک صحیفہ اتارتا اور ہر بندے کو ایک ایک کاپی دے دیتا وہ خود ہی پڑھتا اور عمل کرتا کلا بل لا یخافون الآخرہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا اعتراض ہے نا یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے اصل بات یہ ہے جو انانیت جو تکبر ان کے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے نا وہ تکبر انہیں حق تسلیم کرنے نہیں دیتا اور اس بنا پر یہ اپنے انجام سے ڈرتے نہیں ہیں بے خبر ہیں اس انجام سے کلا
انہ تذکرہ، یاد کر یقین جان لو کہ یہ کتاب حکمت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب عبرت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اور نصیحت کسے ملنی ہے اس سے؟ کتاب تو کتاب نصیحت ہے، لیکن اس سے نصیحت ہر ایک کو مل جائے گی؟ نہیں، اسے ملے گی جو نصیحت کا دل دادا ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کی طرف راغب ہے، اسے ملے گی۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، نصیحت کے حصول کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا کچھ لینے کے لیے تیار ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے سر پہ سایہ فغن ہو، اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہو، پھر نصیحت ملتی ہے۔ ہوا اہل التقوی وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو۔ ایسے ہی نہیں اوپر سے کہتا پھرے، جیسے ہم رسمی طور پہ کہہ دیتے ہیں، کوئی چیز دیکھ کے نا گلے کے اوپر سے کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، یہاں سے نیچے نہیں اترنے دیتے، یہاں سے اوپر کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے کہ میری رحمت جو ہے نا کس کا ساتھ دیتی ہے؟ جس کے یہاں تقویٰ ہو، اور تقویٰ جس کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ فرمایا وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہ اللہ کی بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو پہلی آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ اس دن شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں، وہ چار جھوٹی امیدوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ امیدوں کے سہارے زندہ ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم خاندانی طور پر ہی نا رب کے بڑے پیارے ہیں، ایک تو یہ گروہ ہے، اور یہ بھی تقریباً یہ ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہندوؤں میں جو برہمن ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہمارا نسب جو ہے نا، ہمارا جو خاندانی تعلق ہے یہی کافی ہے۔ ہندوؤں میں وہ ہے، اور یہودیوں میں وہ ہے جو اپنے آپ کو حضرت یعقوب کی اولاد سے سمجھتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو قریش کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی مسجد بیت اللہ کی خدمت کے لیے کیا ہے، تو ہمارا تو ہر عمل جنتی ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی ہے جی، مسلمانوں میں بھی ہے جو اپنے آپ کو سادات کہلاتے ہیں۔
سید کہلاتے ہیں. بھلے تیسری چوتھی پشت میں جا کر ان کا تعلق چماروں سے ہو، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. لیکن اگر حقیقتاً بھی ان کا سلسلہ نسب وہاں تک پہنچ جائے تو بھی جنت کی ضمانت نہیں ہے. ایک تو یہ گروہ ہے، فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اور ایک گروہ وہ ہے جو انبیاء، صلحاء، ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور ان کو شفاعت کا حق ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء و صلحاء، ملائکہ یہ شفاعت کریں گے، لیکن کس کی؟ اللہ نے فرمایا لا یشفع عندہ، اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا من اذن اللہ، جس کو رب اجازت دے گا وہ کرے گا. جس کو رب اجازت دے گا. نفی کر دی بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی جو ہے، صلحاء جو ہیں، اولیاء جو ہیں وہ سفارش کرتے پھریں گے. نہیں، جس نے کرنی ہے پہلے رب سے درخواست کرنی ہے، اور رب نے درخواست اس کے حق میں قبول کرنی ہے جو شفاعت کا اہل ہوگا. اس کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں وضاحت فرما دی ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ ہی اچھائی میں ملنا. یہ نہیں ہے کہ بیج تو آپ لگائیں خاردار جھاڑیوں کے، بیج تو آپ بوئیں خاردار جھاڑیوں کے، اور تمنا اور آرزو یہ کریں کہ ان کو انگور لگیں گے، ان کو سیب لگیں گے، ان کو کیلے لگیں گے، ان کو انار لگیں گے. نہیں، ایسا نہیں. دو گے نہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو جھوٹے پیر فقیر جو دنیا میں لوگوں کو آسرا دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ان کے سارے زندہ ہیں، اور وہ شفاعت کرنا تو بڑے دور کی بات. قیامت کے دن وہ خود چھپتے پھریں گے. وہ جن کی جو مریدوں سے پہلے وہ جہنم کے اندر ہوں گے، قرآن کہتا ہے. اور چوتھے وہ ہیں کہ جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، وہ فقط ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد میں نے رکھ لیے ہیں، ان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ پاکستانی مسلمانوں میں اکثریت ہے. گڑھا کھودا وہاں سے اتفاق سے کوئی ہڈی نکل آئی. کوئی پہلے سے گڑھا کسی نے کھودا تھا، مٹی ڈال دی، وہ کھودا تو وہ گڑھا پہلے سے تھا، اس کے اوپر ڈھیری بنا کے چادر ڈال دی. کسی نے اس کا نام رکھ دیا چپ شاہ، کسی نے اس کا نام رکھ دیا غیب شاہ، کسی نے اس کا نام رکھ دیا زندہ پیر. حقیقت کچھ نہیں ہے. اور یہ ایسے خدا نا
مکے والوں مشرکوں کے بہت سارے تھے، اور اب کم ان کے بھی نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کے بھی کم نہیں ہے۔ پاکستان آپ کے فیصل آباد میں کتنے ہیں جی جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے۔ فیصل آباد سے جڑا والے جائیں نا تو راستے میں ایک سیم نالہ آتا ہے، ورک شاپ کے اسٹاف سے تھوڑا سا آگے گزرے تو وہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے بھی تھا کون، لیکن وہاں وہ 70 ہاتھ کی ایک قبر بنائی ہوئی ہے، بس 70 گزیہ پتہ نہیں کیا اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ اور ادھر سے جائیں وہ راول پنڈی سے پیر بدائی کی طرف تو وہاں ایک گدھے کی قبر ہے، وہ گدھا پیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام ہے ایک جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 قسم کی جھوٹی امیدوں کے سہارے دنیا کی اکثریت جو ہے وہ زندہ رہ رہی ہے۔ تو اللہ نے نفی فرما دی، فرمایا سن لو، شفاعت اس دن کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی، کام اس کے آئے گی جس کی اولیاء اللہ، جس کی انبیاء فرشتے قرآن کریں گے، اور کریں گے کس کی؟ جو اس کا اہل ہوگا، جو اس کا حقدار ہوگا، اور کریں گے اللہ کی اجازت سے۔ فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بھئی ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو ہم نصیحت کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جس طرح گدھے شیر کی آواز سن کر بھاگتے ہیں، اس طرح یہ قرآن کی آواز سن کر بھاگتے ہیں، اور اطراء یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک بندے کو کیوں دے دیا گیا، سب کو ایک ایک صحیفہ تھما دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، یہ بات ہے بڑی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام عملی طور پر آسانی سے سمجھنا، مکمل طور پر، یہ ہر بندے کی بس کی بات ہے نہیں، جب تک معلم نہ ہو، کو عمل کر کے نہ دکھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو قرآن نہیں تھما دیا۔ اگر ہر بندے کو قرآن تھما دیا جاتا نا تو جتنے انسان ہوتے اتنے ہی مذہب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا فہم استعمال کرتا، جس طرح آپ دیکھ رہے دنیا میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس پر قرآن نازل کیا، اس انسان نے، اس برخزیدہ شخصیت نے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا، اور پھر یہ قرآن فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک اسے مرکز بنا دیا کہ ایسے عمل کرنا ہے اس قرآن پر جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اور آخر کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے، اور یہ نصیحت اس کو ملے گی جو نصیحت کو چاہتا ہے، جو نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا جو چاہتا ہے، اگر یہ قلب سلیم کے ساتھ ہے، محض دعویٰ نہیں ہے، محض دعویٰ نہیں ہے، قلب سلیم کے ساتھ ہے، اور جب قلب سلیم کے ساتھ کرتا ہے تو پھر میرے بھائی اللہ رب العزت کی رحمت اس پہ سایہ فغن ہو جاتی ہے، اور جب سایہ فغن ہو جاتی ہے
تو پھر فرماتے ہیں کیونکہ شفاعت کا جو نظریہ ہے نا وہ بخشش کے لیے ہی ہے نا، بھی جنت مل جائے. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اصل جنت کا حصول قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور جو ایسا کرے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا وہ کیا ہے، وہ اہل المغفرہ، وہ ہے بخشش کا سزاوار. اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اہم بات عرض کر دوں بطور نصیحت، جو اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے نا تمام اچھے اور برے اعمال کا مشاہدہ کروایا گیا، اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی. اور امت کے اچھے اعمال میں سے ایک عمل مجھے یہ دکھایا گیا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. یہ اچھے اعمال میں سے رسول اللہ کو دکھایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. اچھا اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منتخب فرمایا اچھے اعمال میں سے. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے فیصد بندے ایسے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں، ہے جی، کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائیں. ہم ہٹانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی پہ، کیلا کھا رہے ہیں اور کیلا کھا کے چھلکا راستے میں، اورنج کھایا، کھانے کے بعد چھلکا راستے میں، منہ میں پان رکھا ہوا ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، چلتی گاڑی سے تھوک مارتے ہیں بھلے پیچھے والے کے کپڑے گندے ہو جائیں. ہماری اکثریت ایسی ہے نا، کیوں نہیں؟ غلط تو نہیں کیا ہے، یعنی ہم الٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا پھر اسی طرح نا مجھے اپنی امت کے برے اعمال میں سے جس کا مشاہدہ کروایا گیا وہ یہ تھا کہ مساجد میں بلغم وغیرہ پھینک کر اس کا ازالہ نہ کیا جائے. مسجد میں بلغم وغیرہ پھینک کر اس کا ازالہ نہ کیا جائے، یہ برے اعمال میں سے ہے. اب اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیں. ناک صاف کی، منہ سے بلغم آیا. اب مجھے بھی پتہ ہے، میں نے وضو بنانے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے ناک صاف کرنی ہے، ناک سے گندگی آئے گی، بلغم میرے گلے میں ہے، تو بجائے اس کے کہ میں آخری ٹوٹی پہ بیٹھوں تو میں وہ جو پیٹ ریب لگا ہوا ہے اس سے قریب بیٹھوں تاکہ وہاں ناک صاف کروں اور وہاں اپنا گلا صاف کروں، پانی بہاؤں وہ پیٹ ریب کے ذریعے بہہ کر چلا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. جس پہ دل چاہا بیٹھ گئے، ناک صاف کیا، بلغم پھینکا اور اٹھ کے چلے گئے اور وہ وہیں پڑا ہے. واش روم میں گئے، بولو براز کیا، یہ اٹھنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے جو غلاظت کی ہے کہیں اس غلاظت کے داغ دھبے سیٹ کے اوپر ابھی باقی تو نہیں ہے. ہاتھ دھوئے، پانی بہایا نہیں بہایا، اٹھ کے چلے آئے واش روم کے اندر. میں یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں غلط تو نہیں کر رہا، ایسا ہم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے جو برے اعمال دکھائے گئے ان میں ایک برا عمل مجھے اس کا بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ مسجد کے اندر غلاظت پھینکی لیکن اس کا ازالہ نہیں کیا. اب اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی نا
کہ مسجد کے اندر غلاظت ہے، مطلب واش روم ہے، وضو خانہ ہے، وہاں پھینکنی گناہ نہیں، پھینکنی گناہ نہیں، لیکن پھینک کر اس کا ازالہ نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ یا اسی طرح صابن ہے آپ کے ہاتھوں کی صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، نیچے گر گیا ہے، نالی کے اندر ہے، ہم اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑیے نہیں، اور برائی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔